اور ورکر تب ہی نکلتے ہیں جب ورکر کا یہ اعتماد ہو کہ جی یہ خان کے ساتھ لائل ہیں، خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر یہ آپ خان کی اس اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، ورکرز میں آپ بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے 9 مئی کے بعد سے لے کر الیکشن تک پورے پاکستان میں کنونشن کیے، لوگوں کو نکالا، تو کیا ہم نے پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور کے کاز کو سرو کیا؟ اگر ان ایکٹیویٹیز کو مائنس کر دیں تو پیچھے تو تاریخ اندھیرا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں، خان کی نظر احتجاج پہ ہیں۔ 30 مارچ کے بعد ہم نے آگے جانا ہے، ضمنی الیکشن میں جانا ہے۔ اگر یہ طریقہ رہا، جاری رہا اور اس طریقے سے، تو پھر میں نے کہا کہ آ جاؤ بھائی، کوئی ہے، میں والنٹیرلی، دیکھیں یہ جو ہم خدمات انجام دے رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 1 سال سے کوئی نون ہو، پیپل پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، استحکام ہو، پرویز خٹک ہو، کون اور عدالت، الیکشن کمیشن، سب کے ساتھ کون لڑائی لڑ رہا ہے؟ سب کے سامنے کون جو ہے آواز اٹھا رہا ہے؟ تو پھر آپ چاہتے ہیں میری آواز بند ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں خان کے لیے یہ جو نعرہ بلند ہو رہا ہے اور وہ اس کو آپ مزل کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں ہماری گرج جو ہیں وہ معدوم ہو جائے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی شخص نہ ہو جو خان کے احتجاج کے لیے، خان کے کاز کے لیے لوگوں کو نکال سکے۔ تو سوچو نا، یہ کس کی آپ سرو کر رہے ہیں؟ اور میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ والنٹری ہے، یہ جو خدمات ہم کر رہے ہیں نا، اور اس کے نتیجے میں جو بھی ہم بھگت رہے ہیں، یہ خان کے ساتھ محبت الفت میں ہیں۔ یہ ہمیں پتہ نہیں تھا، آپ لوگ گواہ ہیں، جہانگیر آپ سب موجود تھے جب 10 مئی کو میں باہر نکلا۔ ہمیں یہ پتہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیشنل میڈیا میں نہیں بنوں گا، اتنا احترام ملے گا، لوگ اتنا پیار محبت کریں گے۔ یہ کوئی ہونے سے ہم نے حاصل نہیں کیا، یہ اس کے لیے کوئی جنگ ہم نے نہیں لڑی۔ لوگوں نے خان کی محبت میں ہمیں اس مقام پہ پہنچا دیا۔ تکلیف اس چیز کی ہے، ورنہ یہ نہ میں نے خواہش کی تھی، نہ میں نے مانگا تھا، نہ میں نے کبھی سوچا تھا۔ تو لہٰذا تو اس کے خلاف آپ نے کیا پارٹی کو آن بورڈ لیا، سینئر لیڈرشپ کو، کہ بھئی اس طرح سے آپ کے خلاف اپنے ہی لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سیاست ہے بڑی گندی چیز، ٹھیک ہے نا؟ لوگ، ہماری پارٹی جو ہے اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھی لیڈرشپ بھی ہے، اور خان صاحب ہمیں وقتاً فوقتاً یگانگت کی، اتحاد کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، ان سے ہضم ہی نہیں ہوتا ہے، برداشت ہی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص کیوں خان کے لیے لڑ رہا ہے۔ وہ خود کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں نا، آ جاؤ نا، جرأت پکڑو، آ جاؤ ہماری جگہ لے لو، جلوس کی، احتجاج کی قیادت کریں۔ آپ ذرا سابقہ ویڈیوز دیکھیں، احتجاج میں ہمارے ساتھ کم ہی لوگ نکلتے ہیں۔ اور اسی لیے اگر کوئی اپنے فرائض، کوئی اپنی ایکٹیویٹی، کوئی اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہے، سر بچشم، لیکن اگر یہ ٹرولنگ اور یہ سازشیں جاری رہتی ہے تو میرے لیے بڑا آسان ہے، اور پاکستانی سن لو، خان کے پاس چلا جاؤں گا اور ان کو میں بتا دوں گا کہ یہ مجھے آپ کی کاز کی جنگ نہیں لڑنے دے رہے ہیں، تو لہٰذا 2 مہینے کے لیے ان لوگوں کو موقع دے دیں تاکہ وہ ہماری جگہ سنبھال لیں۔ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، وہ پنجاب میں احتجاج کر سکتے ہیں، ضمنی الیکشن میں کمپین کر سکتے ہیں، تو کر لیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو کوئی نظر آ رہا ہے وہ تبادل ہو سکتا ہے تو موسٹ ویلکم۔ جتنی بات ہوئی ہے اسی پہ اکتفا کر لیں اور فیصلہ دے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا میں کچھ اینکر حضرات جو ہیں مسلسل یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں انتشار ہیں۔ آج عطا تارڑ نے بھی بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ گور صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں اور میرا ذکر کیا ہے کہ میں کوئی اور بات کرتا ہوں۔ ہم سب ایک ہی بات کرتے ہیں اور کوئی ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ ہم جب جیل سے نکل آتے ہیں آپ موجود ہوتے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہو کے ایک ہی بیانیاں دیتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف متحد ہے، ایک مٹھی ہیں، اور کچھ ہمارے اپنے اندر کور کمیٹی میں ہم ایشوز پہ جب اختلاف رائے رکھتے ہیں تو وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں، تو اس اختلاف رائے کو جو ہے آپ لوگ پارٹی کے اندر اختلاف قرار دیتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے، کل ایک صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں ارشاد بھٹی صاحب، انہوں نے میرے حوالے سے کہا ہے کہ جی میں نے کور کمیٹی میں معافی مانگی
اور میں نے فلاں سے معافی مانگی. یہ خبریں کون دیتا ہے اور کیوں اس طرح بغیر تصدیق کے وہ ایسے جہاں دیدہ ایسے کریڈیبل صحافی ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں؟ نہ میں نے کسی سے معافی مانگی ہے کور کمیٹی میں، نہ کسی اور سے معافی مانگی ہے، اور ان کو ایسے خبریں پھیلانے سے پرہیز کرنی چاہیے. باقی جو ہیں ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ہماری رائے کے اظہار کو جو ہیں ہر ایشو پہ بعض اوقات تجاویز ہوتی ہے، بعض اوقات کمنٹس ہوتے ہیں، اور ان کمنٹس کو جو ہے پارٹی کا بیانیہ تصور نہ کیا جانا چاہیے. باقی تیسری بات یہ ہے کہ مینڈیٹ کی چوری جو ہے تاحال جاری ہے. اب پھر جو ہے 2 حلقوں میں سن رہے ہیں کہ جی ریکاؤنٹ کا آرڈر ہو گیا ہے، اور اسی ریکاؤنٹ کے بہانے یعنی حادی کر رہے ہیں. اتنا اندھا سمجھا ہے. ایک امیدوار 8,375 ووٹوں سے پاس ہوا ہے، حلف لیا ہے قومی اسمبلی میں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے تیلے تو اسی ریٹرننگ افسر کے پاس ہے جس نے فارم 47 بنائے ہیں. انہوں نے تیلے کھول کے ان کے متعدد پولنگ اسٹیشنوں پہ ڈبل مہر لگا دیے تاکہ اس کے ووٹ ریجیکٹ ہو جائے، اور بعد میں ریکاؤنٹ کے نام پہ کہتے ہیں کہ جی 8,300 کی لیڈ ہو بھی گئی، 3,500 کی اور لیڈ جو ہے نون کے امیدوار کو دلا دیتے ہیں. یہ پاکستانیوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں اور کتنی جیل سازی سے یہ سیٹیں حاصل کر رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں قانون کی زبان میں؟ جیل سازی، فراڈ، چیٹنگ. اسی پہ یہ حکومت بنی ہے. جو حکومت دھوکہ دہی کے بنیاد پہ بنی ہو وہ پاکستانیوں کی خدمت کرے گی. ان کا کام یہ ہے، اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کرے. یہ دھوکہ دہی جو ہیں یہ ہاربنجر ہیں، نقیب ہیں قوم کے ساتھ بڑے دھوکے کی. انہوں نے بڑے ہاتھ مارنے ہیں، جس طرح انہوں نے 16 ماہ میں مارے، اور آئندہ جو چند مہینوں میں پرائیویٹائزیشن کے نام پہ بہت بڑے فراڈ ہونے والے ہیں. پاکستان ایئر لائن کو یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں کہ جی خسارے میں جا رہا ہے. قوم کو یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ پی آئی اے کیوں خسارے میں جا رہا ہے. پی آئی اے کے فنڈز جو ہیں خرد برد ہوئے ہیں. پی آئی اے کے جہاز خریدے گئے ہیں. ایک جہاز بوئنگ $140 ملین پہ بوئنگ کمپنی بیچتی ہے. ہمارے پی آئی اے نے 7 جہاز خریدے $138 ملین پہ ادائیگی گورنمنٹ نے کر دی. بعد میں جب انہوں نے کہا جی کہ کاؤنٹ ڈاؤن دیں، بریک اپ دیں کہ کس انجن کے کتنے ہیں، اندرونی سے کے کتنے ہیں، تو بریک اپ میں پتہ چلا کہ $40 ملین انہوں نے مینٹیننس قیمت میں رکھے ہیں. تو پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس تو انجینئرنگ کا اپنا شعبہ ہے تو ہمیں مینٹیننس کے پیسے واپس کرو. 280 ملین بوئنگ نے واپس کیے. وہ پیسے پاکستان میں ابھی تک نہیں آئے ہیں. کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں، آف شور اکاؤنٹ میں گئے ہیں. اب کہتے ہیں پی آئی اے کو بیچو، پرائیویٹائز کرو. اور بھائی وہ پیسے کون نکلوائے گا؟ اور یہ ایک نہیں، اس طرح کئی وارداتیں ہوئی ہیں. اب پرائیویٹائزیشن کے نام پہ اونے پونے داموں ان قومی اثاثوں کو بیچا جا رہا ہے. پاکستانیوں کو ایڈوانس میں آگاہ کر رہے ہیں. ایک اور بات، آخری بات جو آپ کے ساتھ، خان صاحب کی آزادی جو ہے وہ مسلسل روڑے اٹکا رہے ہیں. اب جبکہ یہ تینوں اپیلیں رائپ ہو گئی ہیں، میچور ہو گئی ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹین کرنے والی نہیں ہے یہ ٹرائل. تو دوسری طرف القادر یونیورسٹی کا کیس جو ہے اس کو ٹاپ گیئر لگا دیا جج صاحب نے، اور کل پھر اس میں سماعت ہے. یعنی تمام اسلام آباد کی محتاط عدلیہ نے دیگر تمام کیسز چھوڑ کے خان صاحب کے کیسز پہ فوکس کیا ہوا ہے. خان صاحب کو سزائیں دلوانی ہے تاکہ یہاں سے اگر خان بری ہوتا ہے تو ایک اور کیس میں ان کو سزا ہو جائے تاکہ وہ بدستور جیل کے اندر رکھا جا سکے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو مینڈیٹ چوری کے لیے ہمارا احتجاج ہے 30 مارچ کو، اس میں ڈی سی نے یہ ریزن دیا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے 23 مارچ کو، تو 23 مارچ کو اسے نہیں دی جا سکتی. اب 30 مارچ کو بھی یہی کہا ہے کہ جی ان کے پاس آئی بی کے اور اسپیشل برانچ کے رپورٹس آئے ہیں. آئی بی تو ان کا بغل بچہ ہے. آئی بی تو کہیں یہ کہیں دن ہے تو دن ہے، کہیں رات ہے تو رات ہے. یہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو حکومت کی اشاروں پہ ناچ رہی ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خطرہ ہمیں ہے یا خطرہ حکومت کو ہے. آپ کی لڑائی افغانستان کے ساتھ ہے. آپ کی لڑائی جو ہے
दहशत गर्दी के अगेंस्ट हैं, तो लिहाजा वो तख्ते मश्क या टारगेट जो हैं उन्होंने हमेशा दहशत गर्दी के वाक़यात में हुकूमत पे अटैक होते हैं। उनको 23 मार्च को ख़तरा नहीं था, इतना बड़ा इवेंट कर दिया, और हमें ख़तरा है। 72 हमने जलसे जुलूस किए, एक सिपाही तक की सिक्योरिटी नहीं दी, न सिंध में, न KP में, न बलूचिस्तान में, न इस्लामाबाद में और न पंजाब में, सारे पुरअमन रहे। और अब कहते हैं कि PTI के जलसे को थ्रेट हैं, तो लिहाजा हम तमाम थ्रेट के साथ अपने ही रिस्क पे अपना जलसा करना चाहते हैं। और ये जो बहाने कर रहे हैं, बुनियादी हक है हमारा आर्टिकल 16 के तहत एहतजाज का, आर्टिकल 17 के तहत हमारा हक है कि हमारी पार्टी की क़यादत में हम इसको लीड करें, और आर्टिकल 19 के तहत ये हमारा बुनियादी हक है कि हम अपने एहतजाज में कानून के दायरे में रहती हुई अपने आज़ादी राय करें। तो लिहाजा इन चीज़ों को पाकिस्तानी ये देख लें, इनका ये बेरूप कहते हैं जी हम मुफाहमत की बात करते हैं, तो भाई आप हमसे तो सांसें छीन रहे हैं, आप हमें जीने नहीं दे रहे हैं। ऊपर से वो जिसकी शक्ल पे जो है अल्लाह ने लानत जो है बरसाई हुई है, राना सनाउल्लाह, वो खान की ज़िंदगी के हवाले से क्या लुग़वियात बक रहा है। PMLN को सोचना चाहिए ना, ये अपने गुंडे सड़क चाप गुंडे बिठाए हुए हैं, ये आपके लीडर है। ये ज़बान है कि खान की ज़िंदगी जब तक है, खान के वजूद से आपको ख़तरा है। इसके अमाल जो हैं वो इसकी कभी शक्ल पे कंधा है। आप देख लें इसकी शक्ल को, और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करोगे रहना तो तुम्हें 10 से ज़रब देते हैं, इसी तरह जवाब मिलेगा। कंपेन चलाई जा रही है जिसके अंदर आपको बड़ी जोरों शोर से आप पे कई इल्जामात लगाए गए हैं और कहा गया है कि जनाब ये पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं। खिलाफ इल्जामात जो ये इल्जामात लगा रहे हैं उनको दोनों हाथों से लानत देता हूँ।